بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قاعدے ضمان سے استدلال اور اس قاعدے کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے دوسرے حصے کا بیان ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان قاعدے ضمان میں ضمان کا معنی ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس قاعدے کے اندر جو عقد لفظ کا معنی تھا اسے بیان کیا تھا کہ عقد عام ہے، عقد جائز اور لازم دونوں کو، اور آج قاعدے ضمان کے اندر لفظ ضمان کے معنی کو جانیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد تدارک کے مصادیق کا بیان کہ ضمان سے چونکہ تدارک کا معنی سامنے آتا ہے، ضمان یعنی جبران کرنا اس خسارت کا کہ جو اس چیز کی نسبت حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ خسارت اور وہ تدارک جو ہے اس کے مختلف مصادیق ہیں تو انہیں بیان کیا جائے گا۔ پھر مطلق صورت میں ضمان کا مطلب کہ آیا ضمان اپنی مطلقہ صورت کے اندر اس سے مراد عوض واقعی سے ضمان ادا کرنا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے عوض جعلی وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں بحث ہوگی آج کی ہمارے اس گفتگو کے اندر۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قاعدے میں ضمان کے معنی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ والمراد بالضمان فی الجملتین، ضمان سے ہماری مراد دونوں جملوں میں، یعنی ایک وہ جملہ جو اس قاعدے کا کہ جو اثباتی پہلو رکھتا ہے، اس کا وہی پہلا جملہ کہ کلو عقد یضمن بصحیح ہی، اسی طرح اور پھر اس کا دوسرا جملہ جو کہ اثباتی پہلو سلبی پہلو رکھتا ہے کہ کل عقد لا یضمن بصحیح ہی، اس سے آگے کی عبارت۔ ان دونوں میں ضمان لفظ سے کیا مراد ہے، جو کہ دونوں کے اندر جو ہے وہ یضمن بصحیح ہی، اس طرح آگے جو ہے وہ یضمن کا لفظ جو ہے تکرار ہوا ہے، یضمن بصحیح یضمن بفاسد ہے، اس طرح پھر جو ہے سلبی پہلو کے اندر بھی یہی کلمہ تکرار ہو رہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہوا کون درک المضمون علیہ، کہ اس کا مطلب یہ علیہ جو ہے وہ اسی درک کی نسبت جو ہے خبر ہے کہ ہوا کون درک المضمون علیہ، ضمان کیا ہے؟ مضمون یعنی جو چیز کی نسبت وہ شخص ضامن ہے، اس مال مضمون کا جبران ہے، اس کا تدارک ہے علیہ خود اس شخص پر کہ جو ضامن، یعنی جو شخص ضامن ہے اس مال مضمون کا تدارک اسی پر ہے۔ ضمان سے یہ مراد یعنی کیا مطلب؟ بمعنی کون خسارت ہی و درک ہی فی مالہ الاصلی، اس معنی میں اس پر اس کا تدارک ہے کہ اس مضمون کا جو خسارہ ہوگا، جو اس کا تدارک ہے وہ اس کے اصلی مال سے ہوگا، یعنی اگر وہ مال مضمون اس کے ہاتھ میں تلف ہو جاتا ہے تو اس کا جو خسارہ ہے، جو اس کا جبران ہے، جو اس کا تدارک ہے، وہ اسی ضامن کے اصلی مال سے ہوگا، یعنی اس طرح سے کہ اس کے اصلی مال میں نقصان اور خسارہ جو ہے اسے لاحق ہوگا، اور اس کے اصلی مال سے ایک چیز جو ہے وہ کم کی جائے گی۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جہاں پر مثلا عقد صحیح واقع ہوا ہے، تو عقد صحیح کے اندر مشتری جب مبیع کو لیتا ہے تو وہ ضامن ہوتا ہے اس مبیع کی نسبت کہ وہ جیسے ہی مبیع اس کے طرف آ رہی ہے وہ اس کی نسبت ضامن ہے کہ وہ اس بائع تک جو ہے وہ سمن پہنچائے، سمن اس کے حوالے کرے۔ اب یہ اسی طرح جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ مال مضمون اگر تلف ہوتا ہے، مبیع اگر تلف ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ مشتری ضامن ہے کہ اس سمن کو وہاں تک پہنچائے، یا پہلے دیا ہوا ہے تو اسی کا عوض حساب ہوگا، اگر نہیں پہنچا ہوا تو یہ اس عوض کو پہنچائے۔ تو اس طرح یہ یہاں پر چونکہ یعنی مال اصلی جو مشتری کا ہے وہ سمن ہے، تو اب اگر وہ مبیع کی نسبت ضامن ہے عقد صحیح کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سمن کہ جو اس کا مال اصلی ہے اس کو جبران اسی سے کرنا ہے، اور عقد صحیح اگر ہو تو وہاں پر جو تدارک ہے اس مال مضمون کا وہ کس سے ہے؟ وہ عوض مسمى سے ہے، عوض جعلی سے ہے۔ تو یہاں پر جو عوض ہے اس مبیع کا یہ وہی سمن ہے جو معاہدے میں طے پایا ہے، تو یہ اسی مشتری کی اصلی ملکیت ہے، اسی میں اس کا کیا ہوگا؟ تدارک ہوگا اسی سے۔
اور اگر عقد فاسد ہے تو وہاں پر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مشتری جس کی ہاتھ میں مبی آئی ہے، چونکہ عقد فاسد باطل ہے تو ملکیت تو نہیں ہے اس کی نسبت اسے. اب اگر وہ تلف ہوتی ہے تو وہ ضامن ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر ضمان جو ہے وہ اس عوض مسمى سے نہیں ہے بلکہ عوض واقعی سے ہے. عوض واقعی یعنی وہ جو سمن دیا تھا، جب عقد باطل ہوا تو سمن تو کسی کام کا نہیں رہا، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں رہا. تو اب یہ ضامن ہوگا کس کا؟ کہ عوض واقعی کا. پھر وہ جو بھی ہو، اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہے تو مثل کا، اگر وہ کیمیات میں سے ہے تو قیمت کا. تو اس طرح سے یہ آگا فرماتے ہیں کہ مضمون کا جو جبران اور تدارک ہے، یعنی اس معنی میں کہ اس کا جو خسارہ ہے وہ اسی ضامن کے اصلی مال سے ہی ادا کیا جائے گا. لہذا آگا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَلَفَ وَقَعَ نُقْصَانٌ فِيهِ. جب آپ اس طرح ضمان کا معنی کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ چیز تلف ہوتی ہے تو نقصان واقع ہوتا ہے فیہ، اس کے اسی مال اصلی کے اندر، یعنی ضامن کے مال اصلی میں نقصان، کمی جو ہے واقع ہوتی ہے. وجوب تدارک ہی من ہو، چونکہ اسی مضمون یعنی مال مضمون کا تدارک اور جبران ضروری ہے. کس سے؟ من ہو، اسی مال اصلی سے. جب اسی سے جبران ضروری ہے تو یہاں خسارہ اور نقصان اسی کے مال اصلی میں ہی واقع ہوگا. اور ایک بات میں یہاں پر روشن کر دوں آپ کے لیے کہ دیکھیں، جہاں ہم ضمان معاوضی کی بات کر رہے ہیں، عقد صحیح کے اندر ضمان معاوضی تو خود عقد ہی اس کا سبب بنتا ہے. جیسے ہی عقد قرار پاتا ہے اور عقد وہ صحیح ہوتا ہے تو ضمان معاوضی خود بخود وہاں پر آ جاتا ہے. یعنی بائع اور مشتری ایک دوسرے کے مال کی نسبت ضامن ہوتے ہیں، گرچہ وہاں تلف نہ بھی ہو تب بھی یہ ضمان معاوضی عقد خود اس کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. ہاں، اگر تلف کی بات شیخ انصاری کر رہے ہیں تو یہاں پر خسارے کے اس موضوع کو روشن کرنے کے لیے کہ کس طرح مال اصلی کے اندر خسارہ ہوتا ہے جب وہ چیز جو ہے تلف واقع ہوتی ہے. تو اب تلف کی صورت میں آپ دیکھیں کہ مال اصلی میں کمی آ جاتی ہے، اور مثلا فرض کرتے ہیں کہ مشتری جو ہے اس نے اگر مبی کو تلف کر دیا ہے تو یہاں پر سمن اس سے نکل جاتا ہے، اور یعنی اس کے مال کے اندر مال اصلی سے اس کا جبران ہوتا ہے. عقد صحیح کے اندر چونکہ عوض مسمى سے جبران ہوگا تو وہی سمن اس کا مال اصلی تھا، اسی کے اندر کمی آتی ہے، جبکہ یہ خسارہ لاحق ہوتا ہے اس کے مال اصلی میں. اور عقد فاسد کے اندر بھی اس طرح سے ہے کہ وہاں پر مال اصلی میں اسے چونکہ عوض واقعی سے جبران کرنا پڑتا ہے اپنے دوسرے مال سے، تو یوں جو ہے وہاں پر بھی نقصان اور کمی جو ہے سامنے آتی ہے. تو اس طرح جب ہم خسارے کی بات کرتے ہیں تو تلف کی بات کرتے ہیں. تلف شیخ انصاری نے بیان کیا اس لیے تاکہ خسارے کے موضوع کو روشن کر سکیں. اور یہاں پر اسی معنی کو بیان کرنے کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مُجَرَّدُ قَوْنِ تَلَفِهِ فِي مِلْكِهِ بِحَيْثُ يَتْلِفُ مَمْلُوكًا لَهُ کما یتوہم، اور صرف یہ کہ اس کا تلف ہونا اس کی ملکیت میں حساب ہو، اس اعتبار سے کہ وہ تلف ہو مملوکن لہو، اس عنوان سے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، کما یتوہم جیسے کہ یہ وہم کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فلیس ھذا معنی للضمان اصلا، یہ تو ضمان کا اصلا معنی ہی نہیں ہے. فلا یقال، کیونکہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان الانسان ضامن لاموالہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہی مال کا ضامن ہے. مثلا ایک شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ اپنی قلم کو خراب کر رہا ہے. اگر اس نے اپنی قلم کو خراب کر دیا، تلف کر دیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ اپنے مال کا ضامن ہے؟ نہیں، یہاں ضمان اصلا معنی نہیں رکھتا. تو اس لیے آگا فرماتے ہیں کہ جو بزرگوار آ کر ضمان کا یہ معنی کرتے ہیں جیسے کہ بعض نے کیا ہے، لہذا آگا نے کہا کما یتوہم، کہ جس طرح اس کا توہم کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یا تو شیخ کاشف الغطا ہیں یا اس سے مراد صاحب ریاض ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضمان کا معنی کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضمان کا عقد صحیح میں اور عقد فاسد میں معنی یہ ہے کہ وہ جو چیز تلف ہوتی ہے وہ اس شخص یعنی ضامن کی بے عنوان مال بن کر تلف ہوتی ہے. عقد صحیح میں اگر مبی اس کی تلف ہوئی ہے مشتری کے ہاتھ میں تو گویا یہ اس کی ملکیت کے عنوان سے تلف ہوئی ہے، اور اگر عقد فاسد کے اندر وہ مشتری کے ہاتھ میں وہ مبی تلف ہوئی ہے تو آننما یعنی ایک لحظہ پہلے وہ مبی اس کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے، یعنی وہی بات جو ہم معاطات میں کرتے تھے، اور وہ اس کے بعد تلف ہوتی ہے، اسی کی ملکیت سے حساب ہوتی ہے. شیخ انصاری اس کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ تلف اس عنوان سے کہ مملوکن لہو یعنی اس کی ملکیت کے عنوان سے تلف ہو رہی ہے چیز، تو فرماتے ہیں کہ کما یتوہم جیسے توہم کیا گیا ہے، فلیس ھذا معنی للضمان اصلا، یہ تو ضمان کا معنی ہی نہیں بنتا. یہ تو کہا ہی نہیں جاتا کہ انسان اپنے مال کا ضامن ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا. ہاں ضمان یعنی وہ جو ہم نے بات کی
کہ جہاں خسارہ اور تدارک کی بات ہو اس کے اصلی مال سے، جہاں نقصان اور کمی کی بات ہو اس کے اصلی مال سے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود پھر اس کے جو ہیں تدارک کے اپنے مصادیق کے موارد ہیں، لہٰذا آقا فرماتے ہیں اسی مصادیق کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات روشن کریں ہمارے لیے کہ دیکھیں اگر عقد صحیح کے اندر اس خسارے اور اس تدارک کو عوض مسمى سے حل کیا جا رہا ہے، جبران کیا جا رہا ہے، اور عقد فاسد کے اندر اسی خسارے اور تدارک کو کس سے عوض واقعی سے جبران کیا جا رہا ہے، تو یہ مصادیق اس کے الگ ہیں، موارد مختلف ہیں، ان کے اندر تدارک کے مصادیق مختلف ہیں۔ لیکن اگر خود آپ ضمان کی معنی کو دیکھیں گے تو ضمان کا جو معنی ہے وہ ان تمام موارد کے اندر ایک ہی معنی کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا یہاں سے تدارک کے مصادیق کو اگر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا مصداق ثم تدارکہ من مالہ، یہ جو ہم نے ضمان کا معنی کیا کہ اس کا خسارہ، اس کا تدارک اس شخص کے اصلی مال سے ہوگا، یہ تدارک اس کے اصلی مال سے تارتن یکون بادائے عوضہ الجعلی، ایک مرتبہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کے عوض جعلی کے ادا سے، الذی تراضی ہوا والمالک، وہ عوض جعلی کے مالک اور اس ضامن یہ دونوں راضی تھے علی کونہ عوضا، کہ وہ عوض جعلی کیا قرار پائے؟ عوض قرار پائے۔ اور اسی طرح وَأَمْزَاهُ الشارع، شارع نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ یعنی کہاں بات ہو رہی ہے؟ عقد صحیح کی بات ہو رہی ہے۔ شخص دونوں آئے، آپس میں انہوں نے معاہدہ کیا کہ میں تمہیں کتاب دیتا ہوں، تم مجھے فلاں قلم دے دو، یوں انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور عوض جعلی قرار دیا کتاب کا وہ قلم، اور شارع نے بھی اس کو امضاء کر دیا۔ جب شارع نے بھی اس کو امضاء کر دیا تو یہاں یہ مشتری جب کتاب کی نسبت ضامن قرار پاتا ہے تو یہ کس عنوان سے اس کو تدارک کرے گا؟ اسی اپنے عوض مسمى جو جعلی ہے یعنی وہ قلم، اسی سے اس کا تدارک کرے گا۔ یہاں پر یہ اس طرح سے ہے۔ اور کما فی المضمون بسبب العقد الصحیح، جیسے خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر وہ چیز کہ جو ذمہ پر آتی ہے، جس کا وہ ضامن بنتا ہے، وہ مال مضمون بسبب العقد الصحیح، عقد صحیح کے سبب سے مضمون قرار پائے، یعنی وہ شخص ضامن ہو اس کا عقد صحیح کی بنیاد پر۔ تدارک کا ایک اور مصداق کہ وَأُخْرَى بِأَدَاءِ عِوَضِهِ الواقعی، فرماتے ہیں کہ اس کے واقعی جو عوض ہے اس کے ادا سے وہ تدارک ہوگا، وَهُوَ الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ، وہ یا تو مثل ہے اور یا تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کی قیمت ہوگی، وَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ، اگرچہ وہ اس پر دونوں راضی نہ ہوں۔ یعنی عقد فاسد میں درواقع یہ اشارہ اس کی طرف ہے، عقد فاسد ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ جو مشتری تھا مبی کی نسبت ضامن ہے، مبی اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئی ہے، وہ جو اس نے عوض دیا تھا وہ تو بے اعتبار ہو گیا، چونکہ عقد فاسد ہے تو یہاں پر وہ عوض کس کام کا نہیں ہے، اس کا تو اعتبار ہٹ گیا عوض کے عنوان سے۔ بس اگرچہ اس کو جو اب دینا ہے اس تدارک کے عنوان سے وہ عوض واقعی دینا ہے، اگر وہ مبی مثلیات میں سے تو مثل دینا ہے، اگر کیمیات میں سے تو قیمت دینی ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ، گرچہ اس عوض واقعی پر دونوں راضی نہ ہوں، یعنی مشتری کہے کہ بھائی میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ اس کا عوض واقعی دے دوں، ہم نے تو طے کیا تھا کہ مثلا کتاب کے عوض میں جو ہے وہ قلم دی جائے گی، تو گرچہ وہ راضی نہ ہو، چونکہ عقد فاسد ہے تو یہاں پر وہ جو مضمون ہے اس کا تدارک کس سے ہوگا؟ عوض واقعی سے ہوگا۔ اور یہاں پر ایک چیز کہ یہاں پر مثل اور قیمت سے کیا مراد ہے کہ یہ بار بار کلمات آئیں گے آگے بھی، اور آگے ان کی وضاحت خود شیخ انصاری کریں گے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں مثلی وہ چیزیں کہ جن کے مساوی اجزاء قیمت میں برابر ہوں، جیسے گندم کا آپ دیکھیں کہ 1 کلو جو ہے وزن مقدار میں گندم، یہ جو اجزاء ہیں 1 کلو کے اندر، دوسری اسی گندم کا 1 کلو، دونوں کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، مساوی ہیں دونوں۔ بس یہاں یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی گندم کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں کہ جن کے مساوی اجزاء قیمت میں برابر ہوتے ہیں۔ قیمی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز کہ جس کے مقدار جو کہ برابر مقدار ہے، یعنی اس کے اجزاء کو اگر آپ برابر مقدار میں رکھیں گے تو مقدار اور وزن میں تو برابر ہوں گے، دو الگ جز جو ہیں، لیکن قیمت میں ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ ایک بکرے کے گوشت کو دیکھیں، اگر بکرے کا گوشت سینے کا گوشت آپ 1 کلو نظر میں رکھیں گے اور پھر ران کی طرف سے اس کا 1 کلو گوشت نظر میں رکھیں گے تو یہ ہیں تو اسی بکرے کے 2 الگ حصوں کے 2 کلو یعنی گوشت 1 کلو کے عنوان سے، وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی قیمت میں جو ہے وہ فرق ہے، یعنی ان کے اجزاء جو ہیں وہ وزن میں تو برابر ہیں لیکن قیمت کے اعتبار سے مساوی نہیں ہے، تو اس کو ہم کیمیات میں لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ عوض واقعی سے اس کا تدارک ہوگا، پھر وہ مثلیات میں سے تو مثل، اگر وہ کیمیات میں سے ہے تو اس طرح ایک اس کی جو ہے وہ قیمت گزاری کی جائے گی اور وہ چیز
اس سے اس کا تدارک کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے اس کے مصداق کی طرف بڑھتے ہیں کہ تدارک کا تیسرا جو مصداق ہے وثالثتاً، فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ یعنی تارتن اخرى وثالثتاً بأداء اقل الامرین من العوض الواقعی والجعلی، کہ وہاں پر نہ تو وہ عوض واقعی دے گا اور نہ وہ عوض جعلی سے تدارک کرے گا، بلکہ ان دونوں میں سے جو اقل الامرین ہے یعنی قیمت کے اعتبار سے عوض واقعی اور جعلی دونوں کی نسبت جو کم ترین جس کی قیمت ہوگی اسی سے اس کا ادا کیا جائے گا، تدارک کیا جائے گا۔ کہاں پر ہے یہ؟ فرماتے ہیں کما ذکرہ بعضهم فی بعض المقامات، جیسے کہ بعض فقہا نے بعض مقامات اور موارد میں یہ بیان کیا ہے، مثل تلف الموہوب، فرماتے ہیں کہ جو چیز ہبہ کی گئی ہے اس کے تلف کی مثال کو انہوں نے بیان کیا ہے بشرط تعویض، یعنی موہوب جو کہ ہبہ کی گئی چیز تھی وہ کس عنوان سے ہبہ کی گئی تھی؟ بشرط تعویض، کہ مد مقابل شخص جو ہے وہ عوض دے گا، یعنی کس نوعیت کا ہبہ تھا؟ یہ ہبہ معوضہ تھا۔ اب یہاں پر جب وہ موہوب دیا گیا تو موہوب لہو کے ہاتھ میں قبل دفع العوض، اس سے پہلے کہ عوض دیتا وہ موہوب اس کے ہاتھ میں دفع ہو گئی، بلکہ تلف ہو گئی، عوض دفع کرنے سے پہلے وہ چیز تلف ہو رہی ہے، وہ موہوب تلف ہو رہی ہے موہوب لہو کے ہاتھ میں۔ اب یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مثال میں یعنی اقل الامرین سے وہ تدارک کرے گا، یعنی اگر کتاب ہبہ کی گئی تھی، شرط کی گئی تھی کہ وہ انگشتر یا قلم جو ہے وہ اس کے عوض میں دے گا، اور اس سے پہلے کہ امر مثلا وہ قلم اسے عوض کے عنوان سے دے دے وہ کتاب اس کے ہاتھ میں تلف ہو جاتی ہے، تو یہاں پر اقل الامرین سے اس کا تدارک کرے گا، یعنی واقع میں دیکھا جائے گا کہ کتاب زیادہ قیمت رکھتی ہے یا وہ قلم زیادہ قیمت رکھتی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ان کے درمیان کہ جو بھی یعنی اقل الامرین ہے اس عوض واقعی اور جعلی میں جس کی قیمت کم ہو اسی سے اس کا جبران کیا جائے گا، تدارک کیا جائے گا۔ اگر وہ چیز جو کتاب تلف ہوئی ہے اس کی اگر قیمت کی جاتی ہے اور وہ جو قلم ہے اس کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے، دونوں میں سے جو کم ہوگی قیمت کے لحاظ سے تو اسے دیا جائے گا اس جبران کے عنوان سے، تدارک کے عنوان سے۔ اس بحث کے بعد پھر آگے نتیجہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے زمان کا معنی کیا، زمان کے مصادیق کو بیان کیا، تو اسی سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس زمان سے ہماری مراد کیا ہے۔ زمان جب مطلق طور پر کہا جائے تو اس سے مراد یعنی اس کا عوض واقعی سے تدارک ہے، نہ جو ہے عوض جعلی سے، اور کہیں عوض جعلی پر ہوتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم شیخ انصاری کی عبارت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔